नावल जाने अजीज, राइटर सोनी मिर्ज़ा। किस्त नंबर 49। अब मुझे इतनी जल्दी वापस क्यों लेकर जा रहे हैं? वो पुष्ट पर ही से बोली। मीरम, यहाँ खतरा है, इसलिए तुम्हें पहले घर छोड़ दूँ तो फिर यहाँ वापस आऊँगा। खतरा किस चीज़ का है? इतने लोग हैं जहाँ पर, तो फिर खतरा किस बात का? तुम्हें कुछ भी नहीं पता तो फिर बता देना। फिलहाल चुपचाप चलो मेरे साथ। जरा रुककर वो पीछे की तरफ घुमा और सख्ती से मुखातिब हुआ तो मीरम ने मासूमियत से निचला होंठ लटकाया। उसे गाड़ी में अपने साथ बिठाता वो खुद ड्राइविंग करने लगा था। जब उनकी गाड़ी मेन हाईवे की तरफ निकली तब वो बोले बगैर न रह सकी थी। अब तो बता दे कि किस चीज़ का खतरा था। हमारा वहाँ कोई मिशन है, इसलिए पूरी टीम वहाँ मौजूद है। जमील और डार्लिंग भी आज रात शायद घर नहीं आ पाएंगे। और आप? शायद मैं भी नहीं। वो वक्फे वक्फे से उसे देखता बात कर रहा था। पर आप उल्टे पंगे लेते क्यों हैं? क्या ज़रूरत है इतनी भीड़ में जाकर किसी की जान लेने की? खुशी से नहीं ले रहा किसी की जान। उसने गलत किया है तो उसे सज़ा भी मिलेगी। किसकी बात कर रहे हैं? किसी की नहीं, खामोश रहो, उसने तड़क कर कहा और मीरम घूर कर देखने लगी। ये जो आप मेरे सवालों से जान छुड़ाते हैं ना, जहर लगते हैं मुझे इस टाइम। हाँ, तुम्हें तो मैं भी वैसे जहर लगता हूँ। फिर पता नहीं अभी थोड़ी देर पहले तुमने मेरी इतनी तारीफ कैसे कर दी। आपको पता नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि आज मैं आपसे नाराज़ थी। क्यों? हैरानगी से देखा। क्योंकि मैं इतनी देर से आपका वेट कर रही थी और आप आए ही नहीं। हाँ, तो बिज़ी होता हूँ ना, इसलिए। मुझे वक्त दिया करे, वरना 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 मैं आपको वक्त देना बंद कर दूंगी। अपनी धमकी सुनाकर वो सीधी होती सीट से टेक लगा गई। सारा वक्त तुम्हें ही तो देता हूँ। क्या खाक देते हैं? बस रात को आए और थोड़ी बहुत प्यार भरी बातें करके सुबह होते साथ ही निकल जाते हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मुझे आप अपने साथ ना बस रोमांस के लिए रखा है। वट? वो चौंका। हाँ, क्योंकि सारा दिन तो आप मुझसे मिलते नहीं हैं और रात को आ जाते हैं। तो साफ साफ कहो ना कि मैं रात को भी ना आया करूं। हमेशा ना मेरी बात का उल्टा ही मतलब लेते हैं आप। मैं ये कह रही थी कि दिन के वक्त भी मुझे टाइम दिया करें। और टाइम कैसा होता है? क्योंकि तुम्हारे मुताबिक तो मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रोमांस करने के लिए तुम्हें अपने साथ रख रहा हूँ। आर्याल, आपको समझाना बहुत मुश्किल है। तो तुम्हें समझाना कौन सा आसान है? बस हर वक्त मुझसे लड़ने के लिए तैयार रहती हो। लड़ती नहीं हूँ, समझाती हूँ। मुझे कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है, तुमसे बेहतर ही समझता हूँ हर चीज़। ये जो आप में इतना एटीट्यूड है ना, एक मिनट में निकाल कर रख दूंगी। उसने अपनी गर्दन उठाकर बड़े वसूख से कहा तो वो हिस्स उठाते अंदाज में मुस्कुराया। तुम्हें इतना हक दिया है इसलिए ये बात कर रही हो, वरना किसी की इतनी औकात नहीं है कि वो टाइगर के मुंह पर ये सब कुछ बोले। टाइगर क्या, बाढ़ में मैं आपसे मुखातिब हूँ, अपने अरियाल से। तो टाइगर भी तो मैं ही हूँ। मुझे क्यों बाढ़ में बेच रही हो? नहीं टाइगर, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और मैंने आपको नहीं बल्कि टाइगर को बाढ़ में भेजा है। ओ, तो मैं पसंद हूँ? वो फिर से उसके मुंह से इजहार सुनना चाहता था, इसलिए जानबूझकर बोला। आप में तो मेरी जान बसती है। मिरम होंठों के साथ साथ निगाहों में भी प्यार समोए बोली तो अरयाल ने सिर्फ एक लम्हा उसे देखा और फिर से सामने ट्रैफिक की तरफ देखने लगा। फिर एक ही लम्हे के लिए उसने अपना रुख दरवाजे पर जुड़े शीशे की तरफ मोड़ा और निचला होंठ दबाकर मुस्कुराया। मैं जानती हूँ कि आप हंस रहे हैं। वो फिर से अपनी गर्दन तिरछी करके उसे देखने लगा। कोई और बात करो। वैसे मुझे इस चीज़ का भी गुस्सा था कि आप मुझे डॉक्टर के पास नहीं लेकर गए। कल ले जाऊंगा। अब कल का मतलब कल ही है। अपनी शहादत की उंगली दिखाकर उसने तस्दीक चाही और वो चुपचाप हाँ में गर्दन हिला गया। फिर अचानक से उसे उस जर्मन लड़के के अल्फाज याद आए तो आंखें फाड़कर उसे घूरा। अब क्या हो गया तुम्हें अचानक? अरियाल, मैं जर्मनी जुबान में एक फिक्रा बोलती हूँ और आप मुझे इसका मतलब बताइएगा। तुमने कहाँ से सीखा है एक फिक्रा? वो सब बाद में बताऊंगी, बस मुझे इस एक लाइन का मतलब बताएं पहले। ओके, पूछो। अपने मुंह के अजीबोगरीब नक्शे बनाकर उसने वो मुश्किल लफ्ज़ परोए तो वो यकदम गाड़ी को ब्रेक लगा गया। उसके यूं ब्रेक लगाने पर मीरम का वजूद जूल कर रह गया था। क्या हुआ? इतनी अचानक ब्रेक क्यों लगाई? किसने कहा तुम्हें ये? क्यों किसी ने नहीं। मीरम, मुझे सच सच बताओ कि तुमसे ये किसने कहा है? वो लफ्ज़ों को चुबा कर बोला तो मीरम को दाल में कुछ काला महसूस हुआ और उसने अपनी नज़रें चुराना शुरू की। कुछ पूछ रहा हूँ मैं, उसने फिर से गिरज बुलंद की। वो
آپ اس کا مطلب تو بتائیں پہلے۔ اس کا مطلب ہے کہ معاف کیجیے گا، میں نے دیکھا نہیں۔ کیا حسین بال ہیں، ویسے آپ کا فگر بھی بہت اچھا ہے۔ کیا؟ آخری جملے پر اسے زوردار جھٹکا لگا۔ ہاں، اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ تم سے یہ کس نے کہا؟ نام بتاؤ مجھے اس کا، چمڑی ادھیڑ کر رکھ دوں گا اس کی آنکھوں میں قہر امڑا۔ اگر میں نے انہیں بتا دیا کہ وہاں ہجوم میں کسی لڑکے نے مجھ سے یہ کہا تھا تو پہلے تو میری واٹ لگے گی کہ میں گاڑی سے باہر کیوں نکلی، اور دوسرے نمبر پر اس لڑکے کی شامت آئے گی۔ اس نے خود سے سوچا۔ سنائی نہیں دے رہا تمہیں؟ کچھ پوچھ رہا ہوں کچھ۔ وہ چیخا تو میرم پوری لرز گئی۔ وہ کسی نے نہیں کہا میں تو بس ایسے ہی۔ ایک بات میری کان کھول کر سن لو میرم، اگر مجھے پتا چلا کہ یہ تم سے کسی لڑکے نے کہا تھا اور تم نے مجھے نہیں بتایا تو ٹرسٹ می، تمہیں پھر اپنا ٹائیگر والا روپ ہی دکھاؤں گا۔ اریال، اب ایسے مجھ پر شک؟ اس لیے ویری لاسٹ ٹائم پوچھ رہا ہوں، بتاؤ کس نے کہا تھا؟ نہیں، سچ میں کسی نے نہیں کہا تھا۔ میں تو بس آج ایک مووی دیکھ رہی تھی تو اس میں ایک لڑکی نے جرمنی زبان میں یہ فقرہ بولا تھا۔ اچھا، کون سی مووی تھی؟ وہ جھوٹ پکڑنے میں ماہر تھا، اس لیے مزید سوال داغ دیا۔ اب اوکے فائن، نہیں بتانا چاہتی ہو تو مت بتاؤ، میں خود ہی پتا چلا لوں گا۔ اپنی سنا کر اس نے پھر سے چابی گھما کر گاڑی سٹارٹ کی۔ میرم فوراً بولی، نہیں اریال، اس بات کو چھوڑ دے پلیز، جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا نہیں ہے۔ میں نے تم سے پوچھا اور تم نے نہیں بتایا۔ میں لوگوں کے چہرے پڑھنا جانتا ہوں میرم، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، لیکن کوئی بات نہیں، مجھے پتہ لگوانے دو اور پھر خود تم سے پوچھوں گا۔ میں بھی کتنی بیوقوف ہوں، ایسے ہی ان سے پوچھ لیا۔ اس سے تو اچھا تھا کہ سہل سے پوچھ لیتی، اب یہ تو بال کی کھال اتار کر ہی رہیں گے۔ من میں آئے خیالوں پر غور و فکر کر کے وہ بے اختیار اپنے ناخن چبانے لگی تھی۔ اریال نے رخ گھما کر دیکھا۔ اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ تم نے مجھ سے پوچھ کر غلطی کر دی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب تو میں پتہ لگوا کر ہی رہوں گا۔ اس نے ششدر کرتا رارا، وہ کیسے اس کی سوچوں تک بھی پہنچ گیا تھا۔ آپ کو کیسے پتا چلا ہے کہ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ ڈرتے ڈرتے لفظ بولے۔ کیونکہ میں تمہیں تم سے بہتر جانتا ہوں، میں کسی بھی انسان کو ایک لمحے میں پہچان جاتا ہوں، تو تمہارے ساتھ تو بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ اریال، وہ پلیز جس نے بھی کہا تھا اسے کچھ مت کہیے گا پلیز۔ کون تھا وہ؟ اس نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ بتا دے تو ڈانٹیں گے تو نہیں؟ بتاؤ۔ نہیں پلیز پہلے کہیں نا کہ آپ مجھے نہیں ڈانٹیں گے۔ اوکے بتاؤ۔ وہ میں آپ کے جانے کے بعد گاڑی سے نکل کر کھڑی ہو گئی تھی، تبھی کوئی لڑکا مجھ سے ٹکرایا اور اس نے مجھ سے یہ کہا۔ اس کے بتانے کی دیر تھی اور اریال کا انگ انگ بڑک اٹھا۔ لیکن پھر بھی اس نے اس بار گاڑی بند نہیں کی تھی۔ اسے زہر آلود نگاہوں سے دیکھا تو میرم پھر سے کپکپا گئی۔ پلیز مت ڈانٹیے گا، آپ نے کہا تھا کہ نہیں ڈانٹیں گے۔ شکل یاد ہے اس کی؟ ہاں، لیکن اس بات کو چھوڑ دیں۔ کیوں چھوڑ دوں؟ میری بیوی کے بارے میں اتنے گھٹیا لفظ بولے ہیں، اسے اس کی اوقات یاد دلاؤں گا۔ پھر سے یکدم بریک پر پاؤں رکھا۔ اریال، اتنی بھیڑ میں کیا پتا کہ اب وہ کہاں ہوگا، اور ویسے بھی آپ کو تو پتا ہی ہے کہ لڑکے ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، جانے دے اس بات کو۔ اسے کیسے ڈھونڈنا ہے اور اس تک کیسے پہنچنا ہے یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، اب یہ میرا مسئلہ ہے، اینڈ ٹرسٹ می، اس کا وہ حال کروں گا کہ دوبارہ کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ آپ اسے ماریں گے تو نہیں؟ اگر اس نے زندگی میں کبھی کوئی جرم نہ کیا ہوا تو جان سے نہیں ماروں گا، لیکن چھوٹی موٹی مار تو اسے برداشت کرنی پڑے گی۔ آپ نے اپنے تایا کو بھی مار دیا تھا تو پھر اس کو کیسے زندہ چھوڑ دیں گے؟ مجھے یقین ہے کہ آپ اسے جان سے مار دیں گے، پلیز اسے مت ماریے گا۔ زرگام خان کو اس لیے مارا کیونکہ اس نے ساری حدیں پار کر دی تھی، اور اس نے بھی کچھ اچھے الفاظ استعمال نہیں کیے تمہارے بارے میں، اس لیے کہتا ہوں کہ خود کو چھپا کر رکھا کرو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دن تمہارے چکروں میں بہت سے لوگوں کی خواہ میں جان لے لوں۔ گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی۔ اریال، آپ کو میری قسم ہے، پلیز اس کی جان مت لیجیے گا۔ وہ غصے سے اپنے ہونٹ بینچ گیا تھا۔ تبھی گھر کے باہر پہنچ کر ہارن دیا تو گارڈ نے گیٹ کھولا، گاڑی سے نکل کر میرم کی جانب کا دروازہ کھولا اور اس کا ہاتھ تھام کر کمرے تک لے آیا، پھر اسے اپنے روبرو کھڑا کر کے کندھوں سے پکڑا۔ پہلے بھی بتایا تھا اور اب بھی بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے میں پوری رات نہ آ سکوں، اس لیے سکون سے سو جانا اور سحر کا بھی خیال رکھنا۔ آپ تو کہتے ہیں کہ آپ کو باتوں کو بار بار رپیٹ کرنے کی عادت نہیں ہے۔ ہاں، لیکن تمہیں بار بار رپیٹ کر کے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تم یاد رکھو۔ اب بے فکر ہو کر سو جانا، اوکے؟
جی، لیکن آپ تو جانتے ہیں کہ آپ کے بازو پر سر رکھے بغیر نیند نہیں آئے گی۔ کہہ تو مجھے رہی تھی کہ میں نے تمہیں اپنے ساتھ رومانس کے لیے رکھا ہے، تو اب خود کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے اپنے ساتھ سکون سے سونے کے لیے رکھا ہے، تاکہ تم ڈیلی میری بازو کو اپنے سر کے نیچے لے کر سو جاؤ، تکیہ نہیں لے سکتی؟ نہیں، وہ مزہ تکیے میں کہا جو آپ کے بازو پر سونے میں ہے۔ آج سونا ہوگا، اس نے محبت سے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ کوشش کروں گی، لیکن مجھ سے زیادہ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اوکے، مختصر کہہ کر اس نے یکایک اپنے لبوں کو اس کے ہونٹوں سے ملایا۔ میرم کو نہ چاہتے ہوئے بھی واپس بیڈ پر آ کر لیٹنا ہی پڑا، پھر نیند سے جنگ لڑنا شروع کر دی۔ پھر ایک لمحے کے لیے تکیے کو اریال کا بازو تصور کیا اور اس پر سر رکھ کر سونے کی کوشش کی۔ اگلے ہی پل وہ تیزی سے اٹھی، تکیے کو پیٹتی ہوئی بولی، بہت برے ہو تمہارے اندر وہ بات ہی نہیں ہے جو میرے اریال کے بازو میں ہے۔ میں نہیں سو رہی تمہیں لے کر۔ ایک ہی منٹ میں وہ تکیے کو زور سے فرش پر پھینک کر گئی تھی، پھر بنا تکیے کے لیٹی۔ دماغ کو بڑی مشکل سے سمجھایا کہ صرف ایک رات کی بات ہے، تب کہیں جا کر کتنی ہی دیر تک کروٹیں بدلنے کے بعد اس کی بمشکل آنکھ لگ گئی تھی۔ اسٹیج پر اپنی دھماکہ دار تقریر کر کے ایڈگر اسٹیج کے پچھلی طرف بنے ہال میں آیا۔ ڈارلنگ بھی مٹک مٹک کر چلتی اس کے پیچھے ہی آئی۔ وہ سگریٹ کے کش لے رہا تھا اور اس پر نظر پڑی تو سر سے لے کر پاؤں تک ہوس بری نظروں سے دیکھا۔ عورت کی چھٹی بہت تیز ہوتی ہے اور اس نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ اسے کس انداز سے دیکھ رہا ہے، لیکن یہ مشن کا حصہ تھا اور وہ اپنی اسی چال کو برقرار رکھتی ہوئی اس کے مزید قریب آئی اور پھر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنی انگلیاں پھیرنا شروع کی۔ کون ہو تم خوبصورت لڑکی؟ بڑی پیاری لگ رہی ہو۔ زبان جرمن تھی اور وہ اس کے کندھوں تک گرے بالوں کو پیچھے کر کے بولا، ایما کہتے ہیں مجھے۔ آپ کو دیکھا تو آپ کی طلب ہوئی، اس لیے اپنے قدموں کو روک نہیں پائی اور آپ کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ جمیل دور پردے کے پیچھے چھپا کافی آنکھ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ڈارلنگ کی حرکتوں پر وہ اپنی مٹھیاں بند کر گیا۔ تو پھر انتظار کس چیز کا ہے؟ مجھے بھی اپنے لیے بے چین کر رہی ہو؟ آؤ نہ کل رات میرے گھر، پھر تمہیں بتاؤں گا کہ ایڈگر کیا چیز ہے۔ ابھی اس وقت تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ کوئی بات نہیں سویٹ ہارٹ، تمہارے لیے تو میں ہر رات تیار ہو کر آ سکتی ہوں۔ جمیل کی برداشت جواب دے رہی تھی، مگر ڈارلنگ بڑے انداز سے اس کے وجود کے مختلف حصوں پر اپنی انگلیوں کا لمس چھوڑتی رہی۔ کل تک کا انتظار بہت مشکل ہوگا، ابھی کم از کم یہ تو کرنے دو۔ وہ بےتاب ہو کر اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں کے قریب لے کر گیا، تو جمیل پردے کے پیچھے سے نکلا تاکہ اس کی جان لے سکے۔ نینا اور زاویار ابھی بھی پردے کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، لیکن اس کے کوئی کارروائی کرنے سے پہلے ہی ڈارلنگ اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھتی ہوئی اس کے چہرے کو پیچھے کر گئی۔ نو بیبی، اس وقت یہ بھی نہیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دل کو کچھ زیادہ ہی مچل جائے۔ اس کی باتوں کو سنتا وہ پھر سے پردے کے پیچھے جا چھپا۔ تبھی ایڈم پولیس کی ایک باری نفری کے ساتھ وہاں آیا تھا۔ ساری پولیس سیول پینٹ شرٹ میں تھی تاکہ لوگوں میں ہلچل نہ مچ جائے۔ وہ اپنی آنکھ کے اشاروں سے ہی انہیں حکم دے رہا تھا اور خود ایڈگر کو ڈھونڈنے نکلا تو وہ وہیں چلا آیا جہاں وہ ڈارلنگ کے ساتھ سامنے کھڑا تھا۔ ادھر دوسری طرف چھپے ان تینوں کو دیکھ کر پولیس والے انہیں ہتھکڑیاں پہنا گئے۔ ارے ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمیں کیوں پکڑ رہے ہیں انسپکٹر صاحب؟ جمیل ہڑبڑایا۔ تم لوگ یہاں پر ایڈگر کی جاسوسی کر رہے ہو تو اس کا مطلب صاف ہے کہ تم لوگ ٹائیگر کی ٹیم کا حصہ ہو۔ کہ کون ٹائیگر؟ نینا اٹکتے ہوئے بولی، تم لوگوں کا باس۔ نہیں، ہم کسی ٹائیگر کو نہیں جانتے، زاویار نے باری لی۔ بیٹا پہلے پولیس کے ساتھ چلو اور وہاں پر تم لوگ سب کچھ سچ سچ خود ہی بتا دو گے، پر بنا ثبوت کے کسی کو بھی اریسٹ کرنا جرم ہے۔ جمیل پھر سے داڑا۔ بیٹا ہم قانون کے رکھوالے ہیں، ہمیں قانون مت سکھاؤ۔ ڈی جی پی صاحب کا حکم ہے اور ہم ان کا ہی حکم مانیں گے، لے جاؤ انہیں۔ جمیل کو گردن سے دبوچے وہ اسے سپاہیوں کی طرف دھکیل گیا۔ نینا اور زاویار خود بخود ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ ایڈم اب ایڈگر کے روبرو ہو گیا تھا۔ وہ ڈارلنگ کو پہچان نہیں پایا تھا کیونکہ اس نے اس کی آنکھوں کے گرد مکھوٹا پہن رکھا تھا، لیکن وہ اسے اچھے سے پہچان گئی تھی۔ سر آپ نہیں جانتے ہیں؟ وہ ایڈم سے سوال کر رہا تھا اور اس کا نشانہ ڈارلنگ تھی۔ ڈارلنگ کا دل ذرا بھی دک دک نہیں کر رہا تھا کیونکہ وہ خطروں سے لڑنا بہت اچھے سے جانتی تھی، لیکن ایڈگر نے بولا بھی تو اس کا ساتھ ہی دیا۔ جی 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 ڈی جی پی، یہ میری گرل فرینڈ ہے۔ بولتے وقت ہی وہ اسے بازو سے کھینچ کر اپنے ساتھ لگا گیا۔ ڈارلنگ کا من تو چاہتا کہ اس کے وجود کی بوٹی بوٹی کر دے کیونکہ وہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ اسے کوئی اور چھوئے، لیکن پھر بھی اسے مسکرانا ہی پڑا۔ ڈی جی پی بھی تبسم سجاتا ہوا نکل گیا۔
وہ پھر سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس لمحے ڈارلنگ سے الگ ہو کر مقابل اس لمحے ڈارلنگ اس سے الگ ہو کر مقابل کھڑی ہو گئی تھی۔ اب کل رات کو یاد رکھنا، یہ میرے گھر کا ایڈریس ہے۔ ایک کاغذ پر کچھ لکھ کر وہ اس کے ہاتھ میں تھما گیا۔ اوکے بیبی، سی یو۔ اس کے بازو پر اپنی لمبی لمبی انگلیوں کا لمس چھوڑتی ہوئی وہ باہر آئی تو سامنے سے آریال آتا دکھائی دیا۔ وہ بھاگ کر اس کی طرف لپکی۔ کیا ہوا ڈارلنگ؟ ٹائیگر، ہماری پوری ٹیم کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے۔ اوہ، اندازہ تھا مجھے۔ اسے حیران نہ پا کر وہ خود بہت حیران ہوئی تھی۔ تو پھر چلے انہیں جرمانے؟ نہیں، کیوں؟ اس نے مزید تعجب سے دیکھا۔ اس وقت نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ان پولیس والوں نے مجھے پکڑنے کے لیے میری ٹیم کو اریسٹ کیا ہے۔ اس لیے میں انہیں چھڑوانے نہیں جاؤں گا، کیونکہ تم جانتی ہو ڈارلنگ، مجھے لوگوں کی سوچ سے 4 قدم آگے چلنے کی عادت ہے۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ وہ بنا کسی ثبوت کے کسی کو کب تک جیل میں رکھ کر اپنی نوکری کو رسک پر لگا سکتے ہیں۔ پر ٹائیگر، اس طرح تو ہماری ٹیم ختم ہو جائے گی۔ ٹیم کی تم فکر مت کرو، وفادار کسی بھی صورت میں واقع نہیں ہے۔ لیکن جمیل، اس نے لفظوں کو ادھورا چھوڑا تو سمجھ گیا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے زیادہ پریشان ہے۔ مت بھولو کہ وہ تمہارا شوہر ہونے سے پہلے میرا بھائی ہے، اس لیے اگر میں صبر کر سکتا ہوں تو تم بھی کر سکتی ہو۔ جی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے نظریں جھکائیں۔ ابھی اس وقت تمہیں ایک اور کام کرنا ہے۔ جی بوس۔ نین پھر سے اٹھائے۔ انٹری گیٹ کی تقریب شروع ہونے سے تقریباً 10 منٹ پہلے کی سی سی ٹی وی ویڈیوز چیک کرو اور دیکھو کہ وہ شخص کون تھا جو میرم سے ٹکرایا۔ پھر اس بھیڑ میں سے تلاش کرو، اگر نہ ملے تو اس کے ساتھ والوں کو پکڑ لینا، لیکن مجھے وہ شخص ہر حال میں چاہیے ڈارلنگ۔ ٹائیگر، اب ہم کیا چھوٹے موٹے لوگوں کو پکڑنے کے لیے اپنا اتنا ٹائم ویسٹ کریں گے؟ اور ویسے بھی بھیڑ اتنی زیادہ ہے، اتنے لوگوں میں سے ایک شخص کو ڈھونڈنا کوئی آسان نہیں ہے۔ جانتی ہو نا کہ مجھے انکار نہیں پسند، اور مجھے تو یقین نہیں ہو رہا کہ تم میرے سامنے انکار کر رہی ہو۔ تمہیں کوئی کام مشکل لگ رہا ہے؟ اس نے ٹونٹ مارا۔ نہیں ٹائیگر، وہ تو میں بس ڈھونڈو اسے، وہ مزید کرختگی سے بولا اور ڈارلنگ چپ چاپ ہاں میں گردن ہلاتی ہوئی بھیڑ میں گم ہو گئی۔ اس نے ناگواری سے نظریں گھمائی، پھر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اریال جب کمرے میں آیا تو میرم بیڈ پر تکیے میں منہ چھپائے سوتی دکھائی دی۔ اس نے ایک ٹانگ سمیٹ رکھی تھی اور دوسری بالکل سیدھی، ایک ہاتھ تکیے پر اور دوسرا اس کے اپنے وجود کے نیچے تھا۔ اسے یوں ہوش سے بگاڑنا سوتا دیکھ کر وہ مسکان سجاتا ہوا قریب آیا۔ میرم نے اس کا کوٹ بھی اتار کر صوفے پر رکھا ہوا تھا۔ بال اب کھل چکے تھے اور اس کی کمر کے ساتھ ساتھ تکیے کے نیچے چھپے ہوئے چہرے کو بھی ڈھانپ رہے تھے۔ اریال نے دھیرے دھیرے سے اس کے نیچے سے تکیہ سرکایا تو وہ کروٹ بدل کر چت لیٹ گئی۔ کچھ بال ابھی بھی چہرے پر گرے ہوئے تھے، لیکن اب وہ دونوں بازو اوپر کی طرف کر گئی تھی اور دونوں ٹانگیں بھی اب بالکل سیدھی ہو چکی تھی۔ اس کے سونے کے انداز کو دیکھ کر وہ پھر سے مسکرائے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ پھر اچانک نیند میں ہی اس کا تھوڑا سا منہ کھل گیا۔ وہ شرارت کے طور پر اپنی شہادت کی انگلی کو اس کے دانتوں تلے رکھنے ہی والا تھا، لیکن میرم نے یکدم منہ بند کیا تو اس کی انگلی پس گئی۔ وہ زور سے چیخا اور اپنی انگلی باہر نکال کر ہاتھ کو جھٹکنے لگا۔ اس کی چیخ پر وہ ہڑبڑاتی ہوئی اٹھی تھی۔ کہ کون ہے؟ پھر اس پر نظر پڑی تو کرنٹ کھا کر مزید پیچھے ہوئی۔ آپ کب آئے؟ ابھی، اور آتے ہی تم نے میری انگلی چبا کر رکھ دی۔ اسے غصے سے بڑبڑاتا دیکھ کر میرم اب جلدی سے اس کے قریب سرکی اور انگلی کو پکڑ کر پھونکے مارنے لگی۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، یہ پتہ نہیں کیسے۔ تم سو رہی تھی اور تمہارا منہ کھلا تھا، میں نے انگلی ڈالی تو تم نے اپنے دانت اس پر گاڑ دیے۔ اریال، مجھے سچ میں نہیں پتہ چلا، ویسے آپ کو کیا ضرورت تھی میرے منہ میں انگلی ڈالنے کی؟ اس نے غصے سے ناک پھیلائی اور پھر وہ اپنے منہ میں زبان گھما گیا۔ اب پھر آیا مزہ؟ وٹ؟ ہم مجھ سے پنگے لے رہے تھے تو پھر کیسا لگا اب؟ بڑا مزہ آیا نا میری انگلی چبا کر، اب میں تمہاری چباتا ہوں۔ اسے الرٹ کرتا ہوا وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے منہ کے قریب لایا تو میرم زور لگا کر پیچھے کھینچنے لگی۔ اریال، نہیں، وہ چلائی۔ کیوں، اب کیا ہوا؟ میں نے جان بوجھ کر تھوڑی کیا ہے، اور آپ نے تو کہا تھا کہ اب ساری رات نہیں آئیں گے۔ ہاں، لیکن ہمارا مشن ادھورا رہ گیا اور پھر میں نے سوچا کہ تم اکیلی ہوگی تو تمہارے پاس چلا آتا ہوں۔ دوبارہ مجھ پر یہ احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے انداز سے خفگی ٹپکی تو اریال نے چونکتے ہوئے دیکھا۔ ناراض ہو؟ نہیں، بہت خوش ہوں کہ آپ مجھے ساری رات کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ ہاں ہاں ہاں، ساری رات تھوڑی گزاری ہے، ابھی کچھ گھنٹے باقی ہیں۔ ہاں، پر اب مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ پھر سے نخرے دکھاتے ہوئے اس نے تکیہ سیٹ کیا اور لیٹ کر نین بند کیے۔ پر مجھے تو بالکل بھی نہیں آ رہی، اس نے اپنا چہرہ اس کے چہرے پر جھکا کر کہا۔ میرم نے آنکھیں کھول کر اسے اپنے اتنے قریب دیکھا تو یکدم اٹھتی اچھل کر پیچھے ہوئی۔ خیر ہے، یہ تمہیں آج ہم کیوں لگ رہے ہیں؟
मैं नाराज़ हूँ आपसे। तकिए को गोद में भरकर वो मुंह फुला गई। बिना बताए जाना तो नाराज़ होना बनता था, लेकिन अब तुम्हारा नाराज़ होना नहीं बनता। और वैसे भी आज न्यू ईयर शुरू हो चुका है। आज एक दूसरे के करीब रहेंगे तो पूरा साल करीब ही रहेंगे। उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश में वो फिर से सिरक कर उसके पास हुआ, फिर उसके हाथों को थामा और चेहरा देखा। मैंने कहा है कि अब मुझे बहुत नींद आ रही है। नींद का क्या है, अभी 1 मिनट में उड़ा दूंगा। वो कैसे? ऐसे उसने अपने लब को उसके लबों के करीब किए तो मीरम ने उसे पीछे धकेल दिया। मीरा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे पीछे मत किया करो। एक पल में शिद्दत इश्ताल लिए वो फनकारा। कभी मेरा भी ख्याल कर लिया करे। मैंने कहा कि मुझे अब नींद आ रही है। उसने सिलक कर कहा। ओके, सो जाओ। वो दुरुस्तगी से बोला। आंखों में महसूस किए जाने वाली नाराजगी दड़ाई थी। फिर उससे पीछे पीछे होता वो बेड से उठकर अपना तकिया उठाए सोफे पर जा लेटा। मीरम ने हैरत से पूरा मुंह खोला। अब ये क्या तरीका है? वहां क्यों सोएंगे? क्योंकि तुम्हें मेरा करीब आना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने सोचा कि तुम सुकून से सो जाओ। उसने भी थूक कर जवाब दिया और मीरम अगले ही लम्हे अपने कदम फर्श पर जमाती हुई पसलियों पर हाथ धरे उसके सामने खड़ी हुई। मिस्टर खड़ूस साहब, मुझे ये एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है। बंदा कभी तो कम्प्रोमाइज़ कर लेता है। तुम्हें अगर भूल गया है तो याद करवा देता हूँ कि मैं कभी किसी चीज़ में कम्प्रोमाइज़ नहीं करता। या तो सब कुछ चाहिए और या फिर कुछ भी नहीं। उसने सोफे पर बैठे बैठे ही सख्ती से लफ्ज़ परोए। आपका ना यही रवैया मुझे जहर लगता है। इतना गरूर किस बात का है आपके अंदर? हाँ, तुम्हें तो मैं भी जहर लगता हूँ। आम रूटीन में नहीं लगते, लेकिन इस वक्त लग रहे हैं। तो तुम कौन सा इस वक्त मुझे मिठाई का डब्बा लग रही हो? सेम तुम भी जहर लग रही हो। हाँ, आप ना बहुत बुरे हैं, बहुत ज़्यादा। गुस्से से अपनी मुट्ठियां बंद करती वो जज्बात में झुंझलाई। ओके, मैं बुरा हूँ, बल्कि बहुत बुरा हूँ। तुम अच्छी हो तो सो जाओ जा। फिर बहस क्यों कर रही हो? उसे डांट कर वो सोफे पर पहले से मौजूद कशन को उठाकर फर्श पर फेंकता हुआ खुद तकिया सेट करके लेट गया था। मीरम अपने दांत पीस कर खड़ी थी। नहीं मीरम, अगर इस टाइम इन्हें मनाया तो सर पर चढ़ जाएंगे। हमेशा फिर ऐसे ही रिएक्ट करेंगे। बेहतर यही है कि इनकी अकल निकालने के लिए इन्हें यहीं पर सोने दूं। देखूं तो सही कि आखिर कब तक ये मुझसे नाराज रहकर रोज सोफे पर सोते हैं। मन में खुद से हम कलाम होती वो खामोशी से बेड पर जा लेटी थी। अरियाल ने अपनी आंखों से बाजू हटाकर उसे घूरा और फिर से वापस टिका कर दीदे बंद किए। किधर फंसा दिया है यार? खुद तो भाई भाभी के साथ इंजॉय करते रहे और हमें मिशन पर लगाकर जेल में भिजवा दिया। जमील जेल में फर्श पर बैठा अपने बालों को नोचते हुए गुस्सा निकाल रहा था। जर्मनी में हर किसी को अलग अलग जेल में रखा जाता था और उनकी जेल ऐसी थी कि कोई सुलाख तक ना होती। बस एक छोटा सा बंद कोठरी नुमा कमरा। लेकिन चूंकि उनके खिलाफ अभी कोई सबूत नहीं मिले थे और ना ही कोई FIR दर्ज हुई थी, तो उन्हें एक ही साथ एक ही जेल में डाल दिया गया था। पहली बार तुम्हारी बात से एग्री कर रहा हूँ। टाइगर की ये आदतें मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। ज़फ़ियार ने भी अपने मन की भड़ास निकालनी शुरू की। तुम दोनों बस फजूल बोलते रहना। तुम दोनों को क्या लगता है कि हम लोग यहाँ जेल में हैं तो टाइगर सुकून से बैठेगा? नैना बोली। तुम दोनों बस फजूल बोलते रहना। तुम लोगों को क्या लगता है कि हम जहाँ लोग जेल में हैं तो टाइगर सुकून से बैठेगा? नैना बोली। 100% लिखवा लो मुझसे कि भाई मज़े से अपने रूम में सो रहे होंगे। नहीं, हम लोग जेल में हैं तो टाइगर चैन से नहीं रहेगा। भूल है तुम्हारी, भाई को तुमसे बेहतर जानता हूँ। नहीं, टाइगर कुछ तो ज़रूर करेगा। रहने दो। लेकिन डार्लिंग पर तो यकीन कर सकते हो। भाई की सुनती है वो भी। पर शोहर तो उसके तुम हो। नाम का शोहर हूँ बस, हुक्म भाई का चलता है। तो गलती तुम्हारी है, औकात में रखना था उसे। ज़ावियार ने मुंह मरोड़ कर कहा। करता हूँ अब कुछ, सही कह रहे हो, औकात में रखूंगा अब। उसकी आंखों में कोई जुनून था, गोया वो कोई क़यामत डालने वाला हो। सबने उसका चेहरा देखा था और वो बस कहर बरसाता दिखाई दिया। जारी है।